آپ پر اپنی جان کے حق، اپنی جان کے حقوق کیا ہیں؟ جاننا چاہیے کہ ہماری جان کا مالک اللہ ہے۔ اس نے ہم کو امانت کے طور پر دے رکھی ہے اور اس کی حفاظت کا ہم کو حکم دیا ہے۔ اپنے اختیار سے اس کی صحت میں، قوت میں کوئی فرق نہ آنے دیں۔ کوئی کام ایسا نہ کریں کہ جس سے جان پریشان ہو، کیونکہ جب جان پریشان ہوگی تو اس کی قوت و صحت میں فرق آئے گا، پھر دین اور دنیا کے کاموں میں بھی فرق پڑ جائے گا۔ اس لیے اپنے اختیار کی باتوں کے کرنے میں احتیاط رکھیں، جیسے بہت زیادہ کھا لینا یا نقصان دینے والی چیزوں کا برتنا، یا جس چیز کی ضرورت نہیں ہے ان کاموں میں پڑنا، یا آرام طلب بن جانا، کام کاج اپنے ہاتھ سے کرنا چھوڑ دینا، یا نفلی عبادت میں زیادتی کرنا، یا مال کو فضول اڑانا۔ دیکھیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نفلی عبادت میں زیادہ نہ پڑنا، کیونکہ تمہاری جان کا بھی تم پر حق ہے۔ زیادہ جاگنے اور عبادت کرنے سے قوت و صحت میں فرق آئے گا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نفلی عبادت، نماز، روزہ یا کوئی وظیفہ ہو، ان کو اتنا نہ بڑھائے کہ قوت و صحت میں فرق آئے۔ اور ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مسلمان کو چاہیے کہ اپنی جان کو ذلیل اور پریشان نہ کرے، یعنی برا کام کر کے ذلیل ہونا، یا جس کام کی ضرورت نہ ہو اس میں پڑھ کر پریشان ہونا۔ اگر کوئی تکلیف کی بات غیر اختیاری خدا کی طرف سے آ پڑے، جیسے کوئی بیماری یا تنگ دستی یا بے روزگاری یا کسی عزیز کا مر جانا وغیرہ، تو اس پر صبر کرے۔ بے صبری سے جان پریشان ہوگی، قوت و صحت میں فرق آئے گا، پھر نہ دین کا کام ہوگا اور نہ دنیا کا۔ کام کرنے کا سلیقہ چاہیے اور بیکاری سے بچنا چاہیے۔ کیا ہو برائی غیر کی، عیب اپنا بھی تو دیکھنا چاہیے۔ پہلے کوشش چاہیے ہر کام کی، پھر خدا پر چھوڑ دینا چاہیے۔ دوسروں کو جس میں پہنچے فائدہ، کوئی کام تو ایسا کرنا چاہیے۔ ہو برے لوگوں کا جس جا پہ گزر، ایسی مجلس میں نہ جانا چاہیے۔ دی خدا نے عقل و جاں، ہوش و حواس، صحیح راہ پر ان کو لگانا چاہیے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو مسلمان حلال مال اس لیے کمائے کہ بھیک مانگنے سے بچا رہے اور اس کی کمائی سے اپنے بال بچوں کے حق ادا کرے اور بھوکے پڑوسی کا بھی خیال رکھے، تو قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں ملے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن ہوگا۔ اس حدیث شریف سے کاروبار، محنت مزدوری کرنے کی، حلال مال کمانے کی، بیوی بچوں کی خدمت اور پرورش کرنے کی بزرگی معلوم ہوئی، اور بیکاری، آرام طلبی کی جڑیں ہی کٹ گئی۔